اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القرض مقراض المحبہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، ناظرین، ایک اہم موضوع اس کی طرف ہم آپ کی توجہ بھی دلانا چاہتے ہیں، اور اس معاملے میں جو آپ کے لیے آسانیاں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہے قرض اتارنے کے آسان طریقے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ القرض مقراض المحبہ، قرض جو ہے محبت کو کاٹنے کی کینچی ہے۔ دو بندوں کے درمیان باہمی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پیار ہوتا ہے، لیکن جب وہ قرض لیتے ہیں، ایک وعدہ وقت لیتے ہیں، پھر اس پر اگر قرض نہیں ادا کرتے یا ادا کرنے کی نیت نہیں کرتے تو پھر ان کے درمیان نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بھائی قرض جو ہے نہیں لینا چاہیے، لیکن ایک روایت میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں مجبوری پڑ جائے تو پھر اللہ کے نام پر قرض لے لیا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض لیا کرتی تھیں، تو کسی نے کہا امی جان آپ کیوں قرض لیتی ہیں، آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرض جو ہے یہ تو ایک فرض ہے، شہید کو بھی معاف نہیں ہے، شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا شہید کے خون کا قطرہ جب زمین بوس ہوتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن الا الدین، قرض جو ہے وہ اس کے ذمے باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے سرکار مصلی امامت پر تشریف لاتے تو پھر آپ پوچھتے اس بھائی نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ صحابہ اگر عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے قرضہ کسی کے نہیں دینا، آپ پھر نماز جنازہ امامت کا شرف عطا فرماتے۔ لیکن اگر کوئی صحابی کہتے جی انہوں نے فلاں کا قرض دینا ہے تو سرکار صحابہ کی نصیحت کے لیے پھر آپ مصلی امامت چھوڑ کر تشریف لے جاتے، فرماتے یہ تمہارا بھائی ہے تم اس کی نماز پڑھ لو، ہم نہیں پڑھتے جی۔ تو اس لیے بڑی اس کے متعلق وعیدات ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ میں قرض جو ہے وہ اتار دوں گا تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد بندے کے ساتھ ہو جائے، قرضہ اتارنے تک وہ زندہ رہے، یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ تو امی جان قرضہ لیا کرتی تھی، تو کسی نے کہا کہ امی جان آپ قرض کیوں لیتی ہیں؟ تو امی جان نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا ہے، سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جو اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں نے قرض اتارنا ہے، ادائیگی کے ارادے سے قصد سے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر کبیر شخص تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھار وہ قرض لیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا مال و دولت ہر چیز کی فراوانی ہے، آپ پھر بھی قرض لیتے ہیں؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بندہ قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے تو اللہ کی معیت اسے شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ اللہ کی رحمت اور مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر پھر بڑا خوش نصیب انسان جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے مجبوری کی حالت میں قرض لینا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن قرض اتارنے کا ارادہ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے اور قرض اتارنا چاہیے۔ پہلا آسان طریقہ اس کا یہ ہے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علمدار عشق رسالت آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو بندہ مقروض ہو 100 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب 100 مرتبہ ان مقدس کلمات کا ورد کر لے گا، اللہ کریم اس کے قرض کے اتارنے میں جلد مدد اس کے شامل حال فرما دے گا۔ اور ایک اور ایمان افروز روایت آپ سن کر حیران ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میت پر نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ کیوں نہیں پڑھائی؟ اس لیے کہ وہ قرض دار تھا۔ اس درمیان ہی اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جی جبریل امین اس قرض کے موافق درہم لے کر آ گئے، جتنا اس بندے نے قرض کسی کا دینا تھا اتنے درہم لے کر حضور کی برگاہ اقدس میں آ گئے اور کہنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں آپ اس پر نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائیے۔ یہ بندہ تو روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھا کرتا تھا جی، تو پھر یوں مطلب اللہ کریم نے جو ہے وہ کرم فرمایا۔ تو تیسرا اور آخری آسان نسخہ یہ ہے کہ اول آخر دروشی پڑھ کر روزانہ 341 مرتبہ اس آیت کو پڑھا کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور مختلف روایات ہیں اس کے متعلق، بعض میں ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کے بڑے کثیر فوائد ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس کے فوائد حاصل کرنے چاہیے، اور قرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان آسان جو وظائف ہیں، یا مسبب الاسباب 100 مرتبہ ہر فرض کی نماز کے بعد، اور 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ پڑھ لیں، اور 341 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی معیت بھی شامل حال رہے گی، اللہ کی مدد بھی شامل حال رہے گی، اور قرض جو ہے وہ جلد اتر جائے گا۔ اللہ کریم جتنے بھائی تنگ دست ہیں، جتنے بھائی جو ہیں مقروض ہیں، اللہ ان کو بار قرض سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔